یہ اس دور کی بات ہے جب مسلمانوں کے خلیفہ تھے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اس وقت اسلام عرب سے نکل کر دور دور تک پھیلنے لگا تھا، لیکن دنیا کی بڑی طاقتیں اس نئی طاقت سے پریشان تھیں۔ ایک طرف تھا بائزنٹائن امپائر اور دوسری طرف ساسانین امپائر۔ ان دونوں کے پاس بہت بڑی فوجیں اور طاقتور ہتھیار تھے، لیکن عرب کے ریگستان سے ایک ایسی طاقت اٹھ چکی تھی جس کی بنیاد تھی ایمان۔ مسلم فوج میں ایک ایسا سپہ سالار تھا جس کا نام سن کر دشمن بھی سوچ میں پڑ جاتا تھا۔ وہ تھے خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ جنگ کے میدان میں بہت تیز سوچ رکھتے تھے، جنگی چالیں بہت سمجھداری سے چلاتے تھے اور میدان میں بالکل بے خوف رہتے تھے۔ اس وقت عراق میں جنگ چل رہی تھی۔ تبھی خبر آئی کہ رومن بادشاہ شام کی طرف بہت بڑی فوج جمع کر رہا ہے۔ اگر وہ فوج مسلم علاقوں پر حملہ کرتی تو حالات مشکل ہو سکتے تھے۔ تب خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم اس ریگستان کے راستے جائیں گے جہاں سے کوئی فوج جانے کی ہمت نہیں کرتی۔ وہ راستہ اتنا خطرناک تھا کہ لوگ اسے موت کا راستہ کہتے تھے۔ فوج ریگستان کی طرف نکل پڑی۔ دن کے وقت ریت اتنی گرم ہوتی کہ اس پر چلنا مشکل ہو جاتا۔ رات کے وقت سرد ہوا چلتی اور آسمان ستاروں سے بھر جاتا، لیکن سب سے بڑی پریشانی تھی پانی۔ کئی دنوں تک کہیں پانی نہیں ملتا تھا۔ تب خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ نے ایک سمجھدار ترکیب اپنائی۔ سفر شروع ہونے سے پہلے اونٹوں کو خوب پانی پلایا گیا، پھر فوج ریگستان میں نکل پڑی۔ جب راستے میں پانی ختم ہونے لگا تو کچھ اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ ان کے پیٹ میں جمع پانی نکال کر سپاہیوں کو دیا گیا۔ اسی طرح فوج نے کئی دنوں کا مشکل سفر پورا کیا۔ کئی دن بعد جب فوج ریگستان پار کر چکی تھی تو اچانک رومن فوج کے سامنے مسلم فوج دکھائی دی۔ رومن سپاہی حیران رہ گئے۔ انہیں یقین ہی نہیں ہوا کہ کوئی فوج اس خطرناک ریگستان کو پار کر سکتی ہے۔ یہ سب خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کی جنگی سوچ کا نتیجہ تھا۔ آخر دونوں فوجیں پہنچی یرموک ریور کے پاس۔ یہیں ہونے والی تھی اتہاس کی ایک بڑی جنگ، لیکن مسلم فوج کے پاس تھا مضبوط ایمان بہادر سپاہی اور شاندار رہنمائی، جس کی کمان تھی خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں۔ یرموک کی جنگ ایک دن میں ختم نہیں ہوئی، یہ 6 دن تک چلتی رہی۔ ہر دن نئی ٹکر، نئی چال اور نئی کوشش۔ ہر مشکل وقت میں خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ فوج کو سنبھالتے رہے۔ خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ نے فوج کو کئی حصوں میں بانٹ دیا۔ انہوں نے تیز گھڑ سوار دستے بنائے، اچانک حملے کروائے اور دشمن کی قطاریں توڑ دیں۔ ان کی جنگی چالیں اتنی تیز تھیں کہ رومن فوج گھبرا گئی۔ 6 دنوں کی جنگ کے بعد آخری دن آ گیا۔ صبح کی پہلی روشنی میں خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو دیکھا۔ پھر انہوں نے کہا آج صبر اور ہمت کا دن ہے۔ پھر خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ نے حملہ شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ گھوڑوں کی ٹاپیں ریگستان میں گونج اٹھی۔ مسلم فوج ایک ساتھ آگے بڑھی اور کچھ ہی دیر میں رومن فوج کی قطاریں ٹوٹنے لگیں۔ آخرکار مسلم فوج کو بڑی جیت ملی۔ یہ جیت اتنی اہم تھی کہ پورے علاقے کا حال بدل گیا، اور اس جیت میں سب سے بڑا نام تھا خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ۔ جنگ ختم ہو گئی۔ مسلم فوج خوش تھی، لیکن خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج بھی اتہاس میں خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف ایک بہادر سپہ سالار نہیں تھے، وہ ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنی طاقت ہمیشہ اللہ کے راستے میں استعمال کی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا انہیں آج بھی ایک ہی نام سے جانتی ہے، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔